السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس کی جانب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گزشتہ 8 ہفتوں سے مسلسل ہر اتوار کو ہم تمہاری خدمت میں آ رہے ہیں۔ اتوار کا دن سنڈے کلاس، دینی باتیں، نبی کا طریقہ، اسلام کی بنیادی باتیں، یہ ساری چیزیں سن کر تمہیں اچھا لگ رہا ہوگا۔ ایک ایمان والے کو جب دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ایمان کی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو اس کے دل میں ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی جذبے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ پورے جذبے کے ساتھ پیارے بچوں سنڈے کلاس میں شریک ہو جاؤ، خود بھی آؤ، اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے کر آؤ۔ اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اس کا دین بھی مضبوط ہوگا، تو کل آخرت کے دن اس کا اجر و ثواب تمہیں بھی ملے گا اور انہیں بھی ملے گا جنہوں نے اپنے دین و ایمان کو مضبوط کیا۔ دین اسلام کے ستون ہم بیان تمہارے سامنے کر رہے ہیں۔ پہلا ستون ہم نے گواہی دینا بتایا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دینا، اللہ کے رسول اور بندے ہونے کی گواہی دینا، یہی ہے گواہی۔ یہ پہلا ستون ہے اسلام کا۔ یہ پورا اسلام ایک عمارت کی شکل میں، اور اس عمارت میں اہم کردار پلرز کا ہوتا ہے، ستونوں کا ہوتا ہے، تو اس لیے پورے دین اسلام کی یہ عمارت 5 ستونوں پر ٹہری ہوئی ہے۔ اور پہلا ستون ہے گواہی دینا، ایمان، اور اس کے بعد اس دین و ایمان کے قبول کرنے کے بعد جو دوسرا پلر، دوسرا ستون، جو اہم ترین ستون ہے، وہ ہے نماز۔ عربی زبان میں اس کو الصلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کے سلسلے میں بار بار ایمان والوں کو کہا گیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو قائم کیا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ بار بار قرآن مجید میں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی ہے دوسرا ستون اسلام کا، نماز۔ مسلسل 6 دن تک، یعنی پیر کے دن سے ہفتے کے دن تک تم اسکول میں پابندی کے ساتھ جاتے ہو۔ ان 6 دنوں کے بعد اتوار آتا ہے اور تمہارے دل و دماغ میں ایک ہی لفظ گھومتا ہے، وہ ہے چھٹی۔ اسکول کے انتظامیہ تم سے کیا چاہتی ہے؟ پابندی کے ساتھ آنا، روزانہ آنا۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے یہی چاہتے ہیں کہ بندے اس کی روزانہ عبادت کریں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اسکول کو چھٹی ہے مگر نماز کو چھٹی نہیں ہے، ہر وقت نماز پڑھنا ہے۔ صحت مند رہو، نماز پڑھو، بیمار ہو جاؤ، نماز پڑھو، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں رہو، نماز پڑھو، سفر میں چلے جاؤ، نماز پڑھو، مصروف رہو جب بھی نماز پڑھو، مصروف نہ رہو، فری رہو جب بھی نماز پڑھو۔ نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز کو کوئی چھٹی نہیں۔ اور چھٹی کس کو ملتی ہے؟ جس کو سبق یاد نہیں ہوتا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا بچوں جانتے ہو؟ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آج کا سبق یاد کر لیتا ہے، اس کو چھٹی اس لیے نہیں ملتی کہ کل کا سبق اس کو دوبارہ یاد کرنا ہے۔ سبق یاد کرنے والے کے لیے چھٹی کا نام نہیں ہے، اور جس کو سبق یاد نہیں ہوتا اس کے لیے تو چھٹی ہی چھٹی ہے۔ جو سبق یاد نہیں کرتا اس کے لیے تو چھٹی ہی چھٹی ہے۔ چلو بہت ہو گیا چھٹی کی بات کرنے میں۔ ہم صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اسکول کے لیے چھٹی ہو سکتی ہے، دوسرے کاموں میں چھٹی ہو سکتی ہے، آفس کو جانے کے لیے چھٹی ہو سکتی ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ آج ہم نماز کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں، جو اسلام کا دوسرا ستون ہے۔ ہاں، آج ہم تم کو بتائیں گے نماز، یعنی ایک وہ مسلمان جس کا تعلق دین اسلام کی اس عمارت سے ہے، وہ اپنی اس عمارت کو مضبوط رکھنے کے لیے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔
پنج وقتہ نماز، اس کو پنج وقتہ کہتے ہیں۔ پنج کے معنی فارسی زبان میں پانچ کے ہیں۔ پنج وقتہ، 5 وقت کی نماز۔ یہ 5 وقت کی نماز آپ کو اور ہم سب کو پڑھنا ہے، سب پر لازم ہے یہ۔ اس کو بوجھ سمجھ کر مت پڑھو، یہ تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ تمہاری آخرت کا سودا ہے، یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، اس لیے نماز پابندی کے ساتھ پڑھو۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک اہم بات تمہیں بتانا چاہتے ہیں۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جی میں آیا نماز پڑھ لی، فجر کو جی نہیں چاہا سو گئے، نماز نہیں پڑھی۔ ظہر میں فری تھے، اذان ہوئی، نماز کو چلے گئے۔ عصر میں بہت بزی تھے، کاروبار میں تھے، اور مغرب کی نماز میں بھی کاروبار میں تھے۔ عشاء کی نماز کو گھر میں آئے، اذان ہوئی، نماز کو چلے گئے۔ تو نماز ہم نے پڑھی۔ یہ نماز پڑھنا اللہ کو نماز پڑھنے کا نہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ نماز پڑھو نہیں، نماز کو قائم کرو۔ نماز کے پڑھنے کا مطلب ہے کہ تمہاری مرضی سے تم نماز پڑھتے ہو، اور رب کی مرضی سے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ دن اور رات کی وہ 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں وہ پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 5 نمازیں کون سی ہیں؟ بچہ بھی جانتا ہے، لیکن آج ہم تو کو بتا دیتے ہیں، تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تم تو ظاہر بات ہے کہ بہت ذہین بچے ہو، عقل مند بچے ہو۔ اگر ہم تم سے یہ پوچھیں کہ 5 نمازوں کے نام کیا ہیں، تم فٹ 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 بولنے لگ جاؤ گے۔ لیکن بعض بچے ایسے بھی اب بھی ہیں جن کو 5 نمازوں کے نام نہیں معلوم۔ ہم گلی کوچوں میں جاتے ہیں، بچوں سے سوال کرتے ہیں، 7 سال 8 10 سال کے بچے ہم نے ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے فجر کی 5 وقت کی نمازوں کے نام بولنے کو کہا گیا تو بولی نہیں۔ کسی نے مغرب کہہ دیا، کسی نے ظہر کہا، کسی نے عصر، لیکن 5 وقت کی نمازوں کے پورے نام نہیں بول سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کا علم نہیں سیکھا۔ تم خوش نصیب ہو کہ تم دین کا علم سیکھ رہے ہو اور پابندی کے ساتھ اتوار کے دن آ رہے ہو، اسلام کی بنیادی باتیں تمہیں معلوم ہو رہی ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج ہم تم کو بتاتے ہیں 5 نمازوں کے نام: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ غور سے سنو، ان 5 نمازوں میں ہر نماز کا وقت متعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 نمازیں پڑھنا ہے اس لیے آپ نے وضو کیا اور 5 نمازیں ایک ہی وقت پڑھ لی۔ 12 بجے دماغ میں آیا، چلے گئے، وضو کیا اور 5 نمازیں بھی ایک وقت پڑھ لی۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ رات میں سونے سے پہلے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں ایک ہی وقت تم نے پڑھ لی۔ ان میں سے صرف ایک نماز ادا ہوگی، وہ ہے عشاء۔ باقی جو 4 نمازیں ہیں وہ قضا ہو جائیں گی، اور نماز کو قضا نہیں کرنی چاہیے۔ نماز اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا، اور وہ وقت بھی ہماری طرف سے متعین نہیں ہے، رب ذوالجلال نے اس کا وقت مقرر کیا ہے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ 5 وقت کی نماز قرآن مجید میں ہے، سورۃ النساء کی آیت 103 میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے، مقررہ وقت میں فرض ہے۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اپنی طرف سے، اسی وقت میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ فجر کی نماز فجر کے وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں۔ یہ ہے، اگر کسی نے فجر کی نماز دن کے 10 بجے پڑھی تو ظاہر بات ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز ادا نماز نہیں ہے، وہ قضا نماز ہے۔ نماز کے قضا کرنے کا جو ہے گناہ ہوگا، اس لیے نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، نماز ادا پڑھنی چاہیے۔ آج ہم تمہارے سامنے ہر نماز کا وقت بتلاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ فجر کی نماز کا وقت الگ ہے، ظہر کی نماز کا وقت الگ ہے، عصر کی نماز کا وقت الگ ہے۔ ہر نماز کا وقت ہم تم کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ فجر کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ بعض مرتبہ ہم جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ وہ وقت نماز کا کب ختم ہو رہا ہے۔ بالخصوص فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت دھڑلے سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ فجر کی نماز کا وقت پڑھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس کا علم بھی تمہیں ہونا چاہیے۔ وقت کی اہمیت ہے۔
فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، یعنی طلوع فجر، جس کو صبح صادق بھی کہتے ہیں، صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے، سورج کے طلوع ہونے تک، سورج کے نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ جیسے ہی سورج کے طلوع کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز اب نہیں پڑھی جائے گی، طلوع کے وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے، طلوع سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ مثلا آج کل فجر کی نماز کا وقت 5:50 پر یا 58 پر ہے مثلا، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو 5:58 سے پہلے پہلے فجر کی نماز پڑھنی، اس کے بعد طلوع ہو گیا تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اتفاق سے ایسا وقت ہوا کہ آپ اٹھ گئے دیر سے، غفلت ہو گئی اور دیکھا کہ طلوع کا وقت ہے، انتظار کرو 20-25 منٹ انتظار کر کے بعد میں فجر کی نماز پڑھ کے پڑھ جاؤ، پڑھ لو۔ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم؟ سنو، سورج جب ٹھیک اوپر یعنی آسمان کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استوا، اور عربی زبان میں نصف النہار بھی کہا جاتا ہے، یعنی پورے دن کو 2 حصوں میں جب تقسیم کر دیں گے تو آدھا جو ہوتا ہے دن، اس وقت کو کہتے ہیں استوا۔ یہ جس وقت آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد سورج کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور جب زوال ہو جائے تو زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب ہم دیکھیں گے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے اصل سائے سے دگنا ہو جائے۔ مثلا یہ چیز ہے، اس چیز کا سایہ ہم اس کو رکھیں گے مثلا، تو اس چیز کا اصلی سایہ تو یہ ہے اتنا، ایسا مثلا رکھے، پھر اس کے بعد اور 2 گنا زیادہ ہو جائے، جب تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ 2 گنا زیادہ سایہ اصلی کے علاوہ، یہ سایہ اصلی اتنا جو اصل ہے اس کا، اس سے ہٹ کر 2 اور ہو جانے کے بعد ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھو، یہ مسائل ہیں، علماء سے پوچھو۔ دھڑلے سے دین پر عمل نہیں کرتے، دین پر عمل کرنا ہے، علماء سے پوچھو، رجوع کرو زندگی میں اپنے۔ ہم ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، ہم کو کسی بھی مسئلے کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے؟ علماء سے پوچھیں گے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، حج کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو اور مسائل کو معلوم کرو۔ دھڑلے سے یوں ہی دین پر عمل کر لیں نہیں، پہلے معلوم کرو پھر عمل کرو۔ تو 2 نمازوں کا وقت تمہیں معلوم ہو گیا، فجر اور ظہر۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں عصر کا وقت۔ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ عصر کا وقت جو ہے اصل سائے سے 2 مثل سائے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کا اصلی سایہ یہ اتنا، اس کے بعد 2 سائے اور کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ جو ہے ذرا بھی دیر ہو گئی عصر میں، وقت نہیں ہے بلکہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس دن کی عصر کی نماز مغرب سے پہلے پہلے تک پڑھ لے سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا اندھیرا ہونے لگ گیا چھوڑ دیے، شیطان بہانے بناتا ہے، کبھی کبھی دیر ہو گیا بھلے وقت میں پڑھ لیں، عصر کی نماز بہتر ہے، جب سورج پیلا پڑ جائے عصر کی نماز پڑھ لو۔ غروب سے پہلے کبھی دیر ہو گئی، بہت زیادہ دیر ہو گئی، تو مغرب سے پہلے پہلے تک، مثلا مغرب کی نماز 7 بجے ہے اور آپ جو ہے 6:45 کو یا 6:50 کو ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وقت ہو گیا چھوڑ دیں، نہیں نہ چھوڑیں، مجبوری ہے، پڑھ لو، 5-10 منٹ بھی پہلے ہے پڑھ لو، اس دن کی عصر کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ایسا معمول مت بناؤ دیر سے پڑھنے کا۔ اب رہی بات مغرب کے وقت کی۔ مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم؟ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ سورج جو ہوتا ہے نا غروب ہو جاتا ہے، اور آسمان پر جو لال پن یعنی سرخی شروع ہو جاتی ہے، اس سرخی کے بعد تو اس وقت تک، یعنی مغرب کا وقت جو ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے پر، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز پڑھ لو، اور آسمان پر جو لال پن یعنی سرخی ہوتی ہے، اس سرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس سفیدی کے مکمل طور پر چھپ جانے کے بعد
مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت تک رہتا مغرب کا، یہ ذہن میں بٹھاؤ۔ یہ باتیں سب چارٹ میں موجود ہیں۔ آج کل تو کوئی آسمان کو دیکھتا نہیں بلکہ چارٹ کو دیکھ لیتا بس۔ ہر جگہ مسجدوں میں نماز کے اوقات لکھے ہوئے ہیں تاریخ کے ساتھ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، سب لکھا ہوا ہے ہر تاریخ کے ساتھ۔ ہر نماز کا وقت چارٹ میں لکھا ہوا ہے، وہ چارٹ اپنے پاس رکھو۔ گھر میں بھی اگر کسی وقت ایسا ہو گیا تو گھر والوں کو بتاؤ، اپنی بھائی بہنوں کو بتاؤ کہ دیکھو اس قسم کا چارٹ ہوتا ہے، نماز کا اس میں وقت ہوتا ہے۔ یہ تو مغرب کی نماز کا وقت۔ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم؟ عشاء کی نماز کا وقت سفیدی چھپ جانے کے بعد، یعنی مغرب کے بعد پہلے لال پن آتا ہے، لال پن کے بعد سفیدی پن آتا ہے، سفیدی کے بعد جب مکمل طور پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور کب تک رہتا ہے عشاء کی نماز کا وقت؟ نماز فجر سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، لیکن آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ ایسا نہیں بعض مرتبہ شیطان ورغلاتا ہے، چلو صبح صبح سے پہلے تک بھی رہتا ہے اس لیے پڑھ لو۔ نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، مردوں کو، لڑکوں کو، یا عورتوں کے لیے اپنے گھر میں، وہ اگر دیر سے پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیں، 10 بجے 11 بجے۔ آپ لوگ لڑکے ہیں تو مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، ظاہر بات ہے کہ 8:30، 8:45، 9 بجے جب بھی نماز ہوتی ہے پڑھ لو۔ نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لینے میں آسانی ہے، نماز نہیں چھوٹتی۔ ٹالتے رہیں گے تو ٹالتے نماز ہی سے محروم ہو جائیں گے ہم۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو، عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے کب تک؟ فجر سے پہلے پہلے تک یوں تو رہتا ہے، لیکن آدھی رات سے پہلے پڑھ لینا بہتر ہے، اور اس سے بہتر یہی ہے کہ 10 11 بجے سے پہلے 9 بجے اور جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ یہ تو ضروری ہے، ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ جماعت کی پابندی کرے۔ پیارے بچوں، نماز کے یہ اوقات تو تم کو تمہاری معلومات کے لیے بتلا دیے گئے۔ ویسے اس سلسلے میں نمازوں کا جو اوقات کا چارٹ ہے وہ چھپا ہوا ملتا ہے، ہر مسجد میں رہتا ہے، سال بھر کے نمازوں کے اوقات کی تفصیلات موجود رہتی ہیں۔ جب تم مسجد میں جاؤ تو دیواروں پر لٹکے ہوئے اس چارٹ کو دیکھو، غور سے دیکھو کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کون سی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے، کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کون سی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ بہرحال آج کا یہ سبق نماز کے نام اور نماز کے اوقات، دو عنوانات کو سامنے رکھ کر ہم نے اسلام کے دوسرے ستون کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ کچھ سوالات ہیں، جوابات دینے کی کوشش کرو۔ دین اسلام کا دوسرا ستون کیا ہے؟ ظاہر بات ہے تمہیں معلوم ہے، جواب اپنے سے دو، ہم صرف سوال کر رہے ہیں۔ 5 نمازوں کے نام بتاؤ، دل میں بولو یا زور سے بولو۔ کیا 5 نمازوں کے اوقات متعین ہیں؟ کہو ہاں، ظاہر بات ہے۔ کیا ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم نے تم کو بتایا تھا سبق میں کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے، قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے، یہ بات قرآن مجید کی کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ ہم نے تم کو بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ہر نماز کو یہ مقررہ وقت پر پڑھنا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ یہ پورے سوالات ہیں، سوالات کے جوابات ذہن میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو نمازی بنائے۔ ہمارے لیے بھی دعا کرو، تم بھی دعا کرو، آپس میں سب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ نماز بہت بہت اہم ترین فریضہ ہے زندگی میں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور یاد رکھو پیارے بچوں، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس ستون کو برقرار رکھو۔ فمن اقامہ فقد اقام الدین، جس نے اس ستون کو قائم رکھا اس نے پورے دین کو قائم رکھا۔ ومن ہدمہ فقد ترک الدین، اور جس نے اس دین کو، اس ستون کو اٹھا دیا، اس ستون کی کوئی فکر نہیں کی، اس نے تو دین ہی کو اٹھا دیا، دین کو چھوڑ دیا۔ اس لیے نماز بہت اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نماز کے پابند بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔